دو چار باتیں میں آپ کے ساتھ کروں گا، اس کے بعد میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں جہاں بھی جاؤں انٹریکشن ہو، گفتگو ہو، سوال جواب ہو، رائے ہو، میری تصحیح ہو، میری رہنمائی ہو. تو کچھ دیر میں آپ سے میں بات کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم پھر فلور کو کھول دیں گے. چونکہ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہاں اس پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو میں کچھ باتیں جو میرے والد صاحب نے مجھے سکھائیں، ایک ڈفرینٹ اینگل بتایا، اس کو میں نے بلڈ کر کے ایک تھیسز میں کنورٹ کیا جو میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں. کہ عام طور پہ جب ہم ختم نبوت کی بات کرتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 بالکل ہر ڈسکورس کا حصہ ہے. اس کے علاوہ کئی اشارے ہیں، کنایوں میں بات ہے، وضاحت کے ساتھ بات ہے، احادیث میں بڑی باتیں ہیں، احادیث میں تو بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ ہے. لیکن ایک دن میرے والد صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے بیٹھو. میں بیٹھ گیا. کہنے لگے یہ تم نے سورہ کوثر پہ کبھی غور کیا؟ میں کہا جی بہت دفعہ، مختلف اینگل سے. تمہیں اندازہ ہے کہ ختم نبوت کی اتنی بڑی دلیل کس صورت میں ہے؟ میں کہا جی یہ تو میرے کبھی غور نہیں تھی. کہنے لگے اسے نہیں بلایا ہے. دیکھو، اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہوں گی، بہت سے انبیاء کو دی ہوں گی. یہ رشتہ ہے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. علم نبوت بھی تو ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیز ہے، اور بھی کتنی چیزیں ہیں. ید بیضا ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوگا. کچھ مردے زندہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوگا. بہت کچھ دیا. تو یہ کیا خاص بات ہے کوثر میں کہ اللہ عز و جل اس کو منشن کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو یہ عطا کی ہے. اب میں بڑے غور سے سن رہا تھا. اللہ آپ کو جیسے خیر دے، جیسے آپ سن رہے ہیں کہ یہ خان دیتا ہے. تو کہنے لگے دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے کہ کوثر جو چیز کثرت میں ہے، حوض کوثر بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے، نہر کوثر بھی اس کا مطلب لیا جاتا ہے. جو چیز کثیر تعداد میں ہو وہ مطلب لیا جاتا ہے. بہت زیادہ برکتوں والی چیز، بہت زیادہ نعمتیں، یہ سب اس کے معنی وہی میں آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہ نعمت کوثر اس کے لیے روکی جاتی، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے بعد میں آنا ہو اور پچھلے والے کو کوثر عطا کر دے، وہ بتا بھی دے کہ ہم نے جو آپ کو دیا ہے یہ بڑی جامع چیز دی ہے، نعمتوں سے بھری ہے، برکتوں سے بھری ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ تو اس کی بنتی ہی نہیں ہے جو آخری نہ ہو. یہ تو سرٹیفیکیشن ہے کہ اس کے بعد ختم ہے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات. لیکن اب میرے ذہن میں پانے بانے جوڑنے کا ایک سلسلہ لگا رہتا ہے. اب اس پہ میں نے ایک تھیسس بلڈ کیا کہ کوثر واقعی اس کے سارے یہ مطلب ہیں، لیکن اللہ کے الفاظ پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے عطا کی ہے. یہ پکی بات ہے، عطیناک، آپ کو یہ عطا کی ہے. یعنی یہاں پہ کسی ایسی چیز کی بات نہیں کی جا رہی. یعنی نعمتوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ نعمت کے بارے میں ایک بڑی پکی چیز آتی ہے، باہر سے چیز دی جاتی ہے، کسی پر کی جاتی ہے. انعمت علیہم سو فورتھ، ہم یہ آیات پڑھتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں بلٹ اینڈ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں دے دی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ دے دی گئی ہے. جیسے کہ نبوت کے سارے انگریڈینٹس بلٹ ان ہوتے ہیں، لیکن ایک خاص ٹائم پہ اس نبوت کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے، نو سے نہیں جاتا، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جو وحی ہے وہ باہر سے دی جاتی ہے. جتنی بھی قسمیں ہیں اس کی، وہ ایسا کوئی بلڈ ان سسٹم نہیں ہے جہاں سے وہی جنریٹ ہو رہی ہو. وہ اللہ عز و جل کی طرف سے خواب کی صورت میں آئے تو، فسٹک صورت میں آئے تو، ڈیوائن انسپریشن ہو تو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز تو کوئی ایسے ہی جیسے نبوت دی جاتی ہے ایسے یہ دے دی گئی. تو اس کا لازمی طور پہ مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جو نبوت دے دی گئی ہے اور ساتھ یہ ہے کہ کوثر عطا کر دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی فطرت میں اتنی جامع ہے کہ اس کے بعد اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کوئی ایڈیشن نہیں ہو سکتا. Then there is another way of thinking about it.
کہ اس میں اللہ عز و جل یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ اللہ کی تسبیح پہ قربانی دے. انسان نبوت میں جتنی ہے سب قربانی ہی ہے. کبھی ہجرت کی جا رہی ہے، کبھی جنگ کی جا رہی ہے، کبھی ان کی پراپرٹی پہ قبضے کیے جا رہے ہیں. غزوہ احد کے معاملات ہم نے دیکھے، شعب طالب کے معاملات دیکھے. راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں کہ اہل بیت رسول نے کچھ دن سے زیادہ مسلسل اچھا کھانا کھایا ہو، یعنی کہ 2-3 دن اچھا کھانا مل کے لیکن ایسا ہوا نہیں کہ تسلسل سے اچھا کھانا ملا ہو. تو اس کل زندگی قربانی کی ہے. اس کے بعد جو اللہ عز و جل نے بات کہی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ جو شنان ہیں، جو دشمن ہیں، وہ بے نام و نشان رہیں گے. ایک ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ یہ کوثر والی نبوت کے بعد جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تاریخ میں اب تک ہوا ہے، کسی کی نسل باقی نہیں رہی، روحانی یا بایولوجیکل. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ قادیانیوں کی چل رہی ہے، تھوڑا سا تھوڑی تھوڑی سب کی چلتی ہے، لیکن جب ابتر کہا جاتا ہے دوستوں مطلب یہ ہے کہ گرینڈ اسکیم میں، کیونکہ تھوڑا سا عرصہ تو چلی ہوگی، کفار مکہ کی بھی چلی ہوگی. صرف کفار مکہ کی بات نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی اولاد تو مسلمان ہو گئے، اصحاب ہو گئے، لیکن بہت سے ایسے تھے جو چلے گئے آگے پیچھے، ان کی بھی کچھ اثر رہی ہوں گی، لیکن وہ تاریخ میں بے نام و نشان ان کے، وہ دے آر نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ. تو ختم نبوت کے حوالے سے اللہ عز و جل نے اتنی بڑی دلیل رکھی اس صورت میں کہ یہ وہ ہے جو اسی کو ملتی ہے جو آخری ہے، ادروائز یہ اس کو ملتی جو آخری ہوتا. کہ آپ کو دے دی گئی ہے تو یہ سرٹیفکیشن ہے. اور اب جو بھی دشمن ہوں گے، جو بھی اس کے ڈینائرز ہوں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، ان کی لیگیسی نہیں ہے، آگے چلنے والی بات نہیں، اور وہ آپ کو کسی کی ملتی بھی نہیں ہے. اب بہت سی تشریحات ہیں، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے حوالے سے مختلف باتیں کہ باقی انبیاء ان کے معجزات ان کی زندگی تک، جو میرا معجزہ ہے وہ رہتی دنیا تک، ان کے قرآن. یہ میرا اگلا موضوع بھی ہے جس پہ میں نے بات کر لی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم کہ جو علماء ہوتے ہیں وہ ایک لیگیسی کو، ایک علمی وراثت کو کیری کرتے ہیں، اور نسل در نسل وہ آگے چلتی رہتی ہے. یعنی آج آپ لوگ جو قرآن پڑھ رہے ہیں، میں کہہ نہیں سکتا کہ آپ کس چین کا حصہ ہیں، لیکن براڈلی سپیکنگ یہ بات کہنا بہت غیر مناسب نہیں ہوگا کہ آپ سم ویئر 32ویں سے 35ویں جنریشن کا حصہ ہیں. اس جنریشن کا جو ان بروکن چین ہے، ایک ایسی چین ہے جو تسلسل کے ساتھ جناب رسالت باب سے بیان والے سے تک جاتی ہے. اور یہ 32ویں اور 35ویں کا بھی صرف اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک عالم سے 2-3 جنریشنز نے پڑھا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک عالم سے ایک اور عالم نے پڑھا کر اس کے جو فرزند ہے اس نے بھی اسی عالم سے پڑھا، وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، ادروائز وہ بھی ایک ہی ہوتا. تو ہمیں جتنے بھی ختم نبوت کے منکر ملے ہیں ان کی وراثت کو کیری کرنے والا کوئی نہیں ملا. اور یہ بات ایون قادیانیوں پہ بھی ہے. آج 10 سے زیادہ فرقے ان کے بن گئے ہیں، لوگ ان کے اپنے قادیانی ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی نسل کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو الزام لگاتے ہیں، پتہ نہیں کبھی آپ کی نظر سے گزرے یا نہیں گزرے، کہ یہ تو انسسٹ کر رہے ہیں، انسسٹ محرم رشتوں کے ساتھ جنسی تعلقات. یہ تو وہ کام کر، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. تو علمی وراثت والی بات تو خیر وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. That didn't go anywhere at all. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ پانی سیدھا بہنے کے بجائے کہ دائیں بائیں ادھر ادھر یہ بکھر گیا. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، افریقہ کے ایک ملک میں عدالتی کیس چل رہا ہے کہ خلیفہ کون ہے کا. امیجن، نبی کے خلیفے ایک عدالت میں کھڑے ہیں، میں خلیفہ کون سا لگا تو میں خلیفہ. یہ حالت ہے. تو اس لیے یہ بات بس یہاں میرا یہ ختم ہو گیا کہ سورہ کوثر بھی ایک ڈائمنشن ہے. اب میں ایک چونکہ عالم نہیں ہوں، میرا بہت زیادہ وہ تجربہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، تو ایک امانت کے طور پہ بات میں آپ کے پاس چھوڑ رہا ہوں. اب اس پہ آپ پورا ایک سے بڑا تھیسس ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کے الفاظ اور کیا وجہ ہے. اب اگین کی تحقیق کا دروازہ کھولتا ہے تو بہت کھولتا ہے.
یعنی ابتر جو اس میں لفظ ہے، کہ کمال مزے کی بات ہے کہ قرآن نے اس لفظ کو کہیں اور استعمال بھی کیا، اب لفظ سے ابتر ہی اتنا ابتر ہے کہ اس کی لیگیسی بھی ہے، یہ ایک ہی جگہ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے کہا تم ختم نبوت کا انکار کرو، میں ایسے تمہیں ابتر کروں گا جیسے یہ لفظ خود ہے. اٹس نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ قرآن ہے اس میں. باقی اس میں سے کتنی چیزیں آگے ہم بھی بات سکتے ہیں، اعداد و شمار والے بیٹھے ہوئے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوثر ویریشنز میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے، ان کے مفرد نکالے وہ 5 بنتا ہے. دیٹ سم تھنگ فور یو ٹو تھنک اباؤٹ. انفینٹی سے اس کا کیا تعلق ہے کہ آن گوئنگ چیز ہی ہے، اس سے اس کا کیا تعلق ہوتا ہے اگین وہ میں آپ تک چھوڑتا ہوں. آگے پڑھتے ہیں. جو بات میں نے کہی کہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قیامت تک رہے گا. اب یہاں سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں عقل کا کتنا اہم کام ہے، اور ہم نے اسلام بمقابلہ عقل پرستی یہ دو چیزیں آپس میں یہ کیوں اتنی گڑمڑ کرتی ہیں. حالانکہ ہمیں کچھ چیزیں ہمیں ریکلیم کرنی ہیں. جو میرا مین موضوع ہے وہ یہ ہے، ہم نے وہ واپس چھیننی ہے. کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ اتنے ڈس آن ہو گئے ہیں، اتنا ڈسٹنس ان سے بڑھ گیا ہے کہ لوگ ان کو گالی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو مولوی کہو وہ آگے سے گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. جہاد کا لفظ استعمال کرو لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. یہ ہماری صلاحات ہے. اب میرے مذہب میں جہاد کا کیا مطلب ہے یہ مجھے پتا ہوگا نا. میں بی بی سی سے تو نہیں سیکھنا، سی این نے تو مجھے نہیں بتانا. اس نے اسے بدنام کر دیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے دور ہو جاؤں. لوگ کسی کہ بے گناہ باپ کو اگر اس پر غلط الزام لگ رہا ہے تو وہ انسان یہ تو نہیں ہوتا کہ اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے. تو ریکلیم کرتے ہیں چیزیں. نہیں بھائی، وی اسٹینڈ اپ ٹو اٹ، دس از واٹ اٹ از. تو ایسے ہی کب سے عقل اتنا زیادہ بدنام ہو گیا کہ ہم نے جگہ جگہ ہمارے سیکٹرز جو تبدیلیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرح باتیں سنے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک اسلام کا نظام ہے اور عقل کا نظام ہے. حالانکہ وہ عقل کی سے وہ مراد دیتے ہیں جو ہونی چاہیے، جو وہ نہیں لیتے ہیں شب سے. وہ مراد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وحی نے آپ کو آ کے بتا دی ہیں کہ یہ وہی بتا رہی ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ نماز پڑھنی ہے، آپ نے مثال کے طور پہ روزے رکھنے ہیں. اس میں ہم نے عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ان احکام کی نیٹی گریٹی میں. ویسے اس پہ بھی ہم عقل ہی استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک اور مضمون ہے، اس پہ بھی میں آؤں گا. لیکن جو ہی ہم اپنے سیکولر سے عقل کی بات سنتے ہیں تو ایک دم سے ان کی ایک جارحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ عقلی بنیادوں پہ آپ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں سو فورتھ. تو ہمارا جو جواب ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ چونکہ اب کسی نبی نے نہیں آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو اپنا معجزہ کہہ رہے ہیں جس نے باقی دنیا تک رہنا ہے، تو یہ عقل کو استعمال کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہے. دیکھیں آپ اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں کہ کسی زمانے میں انسان کا انٹلیکٹ، اس کی فکر، اس کا شعور اتنے کم درجے کا ہوتا تھا کہ وہ معجزات سے قائل ہوتا تھا. لیکن جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی گئی، آپ تاریخی طور پہ دیکھیں گے ویسے ویسے معجزات کم ہوتے گئے. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بہت لوگوں نے دیکھا اور یہاں کا معجزہ بہت سے لوگوں نے دیکھا، لیکن وہ ایک وقت تھا. جیسے جیسے انسان کی عقل آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اس طرح کے معجزات جو سامنے آ کے کہ یہ لاٹھی ہے اور یہ سانپ ہے، اس طرح کے نہیں. اب معجزات کی نیچر چینج ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ معجزات ختم ہو گئے ہیں، معجزات ختم نہیں ہوئے. معجزات ختم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب جو ہے کسی نبی نے نہیں آنا تو کسی نبی کا معجزہ سامنے، شق و قمر اینڈ سو فورتھ، اس طرح کی چیزیں ہمیں اب وہ نہیں. لیکن اگر معجزے کی ڈیفینیشن ہم یہ لیں، فلسفیانہ ڈیفینیشن، کہ ہر وہ چیز جو انسانی تجربے اور انسانی عقل کی حد سے دوسری طرف ہے اس کو ہم معجزہ کہیں تو وہ تعداد تو بہت بڑھ گئی ہے، تو بہت ہی زیادہ بڑھ گئی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی ایگزامپل دوں، میں دوبارہ عقل والے موضوع پہ آؤں گا. مجھے یہ ہمارے دیسی مولدین کا ایک بڑا کلیشے ہے، بڑا ایک عوامی جملہ ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار، جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے عجیب بات نہیں ہے معجزے ختم ہو گئی ہیں. وہ ایک کو کہتے ہیں دوسرے کو، لوگ بھی تھوڑا سا ان کے گھبرا جاتے ہیں، یار واقعی آج کل ہم نہیں دیکھتے معجزے ہو رہے ہیں. تو مجھے بھی ایک صاحب کہنے لگے کہ عجیب بات نہیں ہے کہ جب سے کیمرے بنے ہیں معجزے ختم ہو گئے ہیں. ان کا چاند پوت جب سے کیمرے بنے ہیں معجزے پڑ گئے. ڈاؤن مایوس صحیح تھا کہنا وہ کیسے. ان کا چلے ٹھیک ہے، ہم ایک چھوٹا سا
مائکرو بایولوجی کے لیول پہ ہم ایک چیز سمجھتے ہیں، مولیکولر بایولوجی کے لیول پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے خلیے، ایک خربوں کے حساب سے لمبی خلیے ہیں جن سے ہم بنے ہوئے ہیں، ہر خلیے کے اندر ایک جہاں رکھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے سسٹم کام کرتا ہے کہ ہمارے جسم کو پروٹینز چاہیے۔ اب یہ خلیہ اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ آپ اسے ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے بڑی خاص مشینیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر آپ پورا جہاں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے اندر آپ ڈی این اے دیکھتے ہیں۔ ڈی این اے سے کون سے پروٹین بننے ہیں وہ ایک تحریر جاری ہوتی ہے، اس کے 4 حروف ترجیح ہیں۔ نیوکلیوٹائڈز ڈی این اے کو انہیں کہتے ہیں، اے ٹی سی او جی، گوانین ہے، سائٹوسین ہے، and so forth۔ ان 4 حروف تہجی میں سے 3 اکٹھے ہو کے لفظ بناتے ہیں، یہی کہیں پہ اے ٹی اور سی بن جائے گا، کہیں پہ اے ٹی اور ڈی بن جائے گا، کہیں اے ٹی اے بن جائے گا۔ یعنی کہ یہ بھی چونکہ انگریزوں نے اس کو دریافت کیا تو انہوں نے اس کے انگریزی نام رکھے ہیں، کسی عرب میں دریافت کیے تھے تو ان پر عربی حروف تہجی ہوتے۔ میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چونکہ کیمیکلز کے نام تھا تو اس طرح سے وہ ان 4 حروف ترجیح سے 3 حروف لے کر ایک تقریب بنتی ہے۔ یہ ڈی این اے سے بننا شروع ہوتی ہے۔ جسم کو چاہیے پروٹین، یہ بات ذہن میں رکھیں، پروٹین بنانے کا نظام اسی خلیے کے اندر ہے، لیکن وہ ہدایات جو ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ایک آپ نے عمارت بنانی ہے تو اس کے لیے جو آپ کو ریاضی کا علم چاہیے ہوتا ہے کہ کتنے اسکوائر فٹ ہے، کتنی بجری ہے، وہ سارا، یعنی وہاں سے ہدایات کا سلسلہ ڈی این اے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آر این اے میں جاتا ہے، آر این اے اس کو ریسیو کر کے اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ جو ہدایات ہیں کہیں اس کے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی لفظ 2 دفعہ تو نہیں لکھا گیا غیر ضروری طور پہ، تو جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو کاٹ دیتا ہے۔ صرف وہی تحریر جو ضروری ہوتی ہے وہ اس کو اس خلیے کے ایک دوسرے حصے میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ اس کو رائبوسوم کہتے ہیں، اس کے اندر ایک فیکٹری لگی ہوتی ہے۔ وہ ہدایت اس فیکٹری کے اندر جاتی ہے اور وہاں سے اسی ہدایت کے مطابق پروٹینز ایک خاص شکل میں بنتے ہیں، پھر وہ ہمارے خون میں شامل ہو کے جسم میں جہاں کو پہنچنا ہوتا ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہم کس خلیے کی بات کر رہے ہیں؟ جس کو آپ ننگی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جس کو آپ اینک لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، جس کو آپ دور بین سے بھی نہیں دیکھ سکتے، خرد بین سے دیکھتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ، تو آپ کو یہ پورا جہان نظر آتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سینٹرل ڈوگما آف بایولوجی، اگرچہ ڈوگما والی بات غلط ثابت ہو چکی ہے۔ ڈوگما صرف اس لیے کہ اس کو ون وے کہتے ہیں کہ ڈی این اے سے سلسلہ سٹارٹ ہوا اور پروٹینز بننے تک یہ چلا، لیکن اب سائنس یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جسم کے اندر ایک کمیونیکیشن کا نظام ہوتا ہے کہ جسم در حقیقت بتاتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے، تو وہ، اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ہمارے سیل کا جو میمبرین، ان کی جو اس کی آپ کہنے کی جو خول ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا روبوٹ ہے، وہ اس انفارمیشن کو لے کر چھوٹے چھوٹے قوم پہ چلتا ہوا ایک سرے سے دوسرے سرے پہ جا رہا ہے۔ یاد رکھیں ہم اس کلیے کی بات کر رہے ہیں جو ہم دیکھ ہی سکتے، صرف مشین کے ذریعے، اس کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتے۔ میں نے اسے پوچھا تمہیں سارا سسٹم پتہ ہے؟ کہتا جی پتہ ہے۔ میں نے کہا اس سیل کا کوئی بنانے والا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ ملحد جو ہوا، کہتا ہے بالکل نہیں۔ میں نے کہا یہ ڈی این اے سے جو انفارمیشن جاری ہوتی ہے، ڈی این اے کو کوئی بتانے والا ہے؟ کہتا ہے بالکل بھی نہیں۔ میں نے کہا ڈی این اے خود اس چیز پہ قادر تھا کہ وہ خود کو وجود میں لے کے آئے؟ کہتا ہے جیسے بھی تھا، کسی خدا نے تو نہیں بنایا، کہ خود بن گیا؟ کہتا ہاں بن گیا۔ میں نے کہا اس کے اندر یہ ڈی این اے جو انفارمیشن آتی ہے آر این اے میں جاتی ہے، اس انفارمیشن کو، اس سارے پروسیس کو ریگولیٹ کرنے والا کوئی ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا وہ رائبوسوم میں چلے جاتے ہیں ساری انفارمیشن، وہاں سے پروٹین بنتے ہیں، رائبوسوم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس ہدایت پہ میں نے یہی پروٹین بنانے ہیں؟ کہنے لگا بس چل جاتا ہے۔ ان کا اب سیل نے خود کو بنا لیا، ڈی این اے کی تحریر خود بخود جاری ہونا شروع ہو گئی، اس سے آر این اے میں خود بخود جانا شروع ہو گئی، رائبوسوم میں وہ پروٹینز خود بخود بننا شروع ہو گئے۔ اس کے اوپر کوئی ڈیوائن ریگولیشن نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یہ محض حادثاتی تصور ہے۔ کہنے لگا جی، میں نے کہا بیٹا اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں نا۔
اس سے بڑا معجزہ اور کیا چاہیے؟ حادثاتی طور پر سب کچھ ٹھیک ہوئے جا رہا ہے، انسان کی عقل تو اس کو پروسیس ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ تو وہ معجزہ ہے تم ہر روز کیمروں سے دیکھتے ہو، وہ پہلے معجزے اور تھے جو انبیاء ساتھ دے کے آتے تھے، ہاں باقی نبوت ختم، وہ معجزے ختم، لیکن اللہ کی قدرت تو ختم نہیں ہوئی۔ تو معجزے کی یہ ڈیفینیشن کہ ہر وہ چیز جو انسان کے فہم شعور اس کے تجربے سے باہر ہے، دوسری جانب ہے، وہ معجزہ ہے، تو یہ معجزہ تو صرف کیمرے کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، بغیر کیمرے کے تو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کو بات سمجھ آ گئی، اس سے بحث چھوڑ دی، کیونکہ اس کے بعد اگر وہ نہ بات کو ختم کرتا تو پھر ہم کائنات کے لیول میں جاتے۔ میری ابھی ایک سیریز چل رہی ہے، کبھی آپ کے پاس وقت ہو، چینل کا نام ہے سیکھو بائی قیصر احمد راجہ، اس میں کہ یہ کائنات خالق ایک اتنی بڑی دلیل ہے۔ ابھی اس کی ایک قسط بن گئی ہے، دوسری قسط اس کی ایڈٹ ہو رہی ہے، 2 دنوں تک انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گی۔ یہ پوری ہم نے 10-12 قسطوں میں کائنات کے ایک ایک پروسیس کا، کہ یہ جو ایک ستارہ پھٹنے سے کاربن بنتا ہے اس کا میری جلد کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سارے کا سارا ریگولیٹڈ سسٹم ہے، سارے کا سارا۔ ایک اس میں ایک ملی میٹر بھی آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے۔ یہ سارے کے سارے معجزات ہیں جو آج ہم کیمروں سے ہی دیکھتے ہیں۔ خیر واپس چلتے ہیں ہم عقل والی بات کی طرف، کہ جب قرآن ہمارے پاس اب ایک معجزہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عقل استعمال کر کے اس میں سے چیزیں وہ ڈھونڈنی ہیں، وہ دیکھنی ہے جن کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے، حال کے ساتھ ہے اور مستقبل کے ساتھ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یار قرآن تو ثواب کی کتاب تھی، سوری انقلاب کی کتاب تھی، اس کو ثواب کی کتاب بنا دیا گیا۔ دیٹس ٹرو، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن انقلاب کی کتاب تھی تو کتاب نے خود تو انقلاب نہیں لے کے آنا، اس کے لیے انسان کی عقل چاہیے کہ وہ چیزوں کو سمجھے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ جب کوئی انسان قتل ہو جاتا ہے تو 2-3 چیزیں عام طور پہ ہم نے دنیا میں دیکھی، جو سب سے زیادہ دیکھی ہے وہ انتقام دیکھا ہے، کہ اس کا انتقام لیا جاتا ہے، اور انتقام میں لوگ حد سے بھی آگے بڑھتے ہیں، اور اس انتقام کا بھی انتقام لیا جاتا ہے۔ ہم نے بہت پہلے نہیں، یعنی کہ ہزاروں سال پہلے بات نہیں کر رہے، دور جاہلیت کی، جو آج سے وہ 1500 سال پہلے کا دور ہے، اس میں ہم نے واقعات دیکھے کہ ایک اونٹنی کو کسی نے پتھر مارا ہو، 40 سال لڑائی چل رہی ہے، گھوڑی کی ریس لگی ہوئی تھی، کہ بس گھوڑے کو کسی نے ڈرا دیا، جنگ چھڑ گئی، اور چلتے 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 بدلہ لینے کے چکر میں کہاں سے نہ چاہیے۔ لیکن قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ عز و جل عقل والوں کی بات کرتے ہیں، ویری امپورٹنٹ، کہ دیکھو، یہ مفہوم ہے، ترجمہ میں نے بیان کرا اس کا، کہ دیکھو اے عقل والو، زندگی قصاص میں ہے۔ اب بظاہر کوئی انسان اس آیت کو پڑھتا ہے تو بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ قصاص میں تو آپ جان لیتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جو زندگی ہے وہ قصاص میں ہے۔ اب یہاں پہ انسان کی عقل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عقل والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ عقل اپلائی کرتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اگر کوئی انسان قتل ہو جائے اور وہاں پہ قصاص کا ایک لیگل میکنزم نہ ہو تو اس کا انتقام لیا جائے گا، دوسری پارٹی ان سے انتقام لے گی، وہ ان سے انتقام لے گی، 5 6 7 نسلوں تک یہ انتقام کا سلسلہ چلتا رہے گا، کتنا یہ خون بہہ جائے گا۔ اس کا جو الٹرنیٹیو ہے، جو قرآن دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو، انسانی جان گئی، اس کے بدلے تم قانون کے تحت جس نے جان لی ہے اس کی جان لے لو، باقی سب کی جان بچ جائے گی۔ ویئر فور زندگی قصاص ہے، انتقام میں نہیں ہے۔ اب یہ آیت ہے لیکن عقل استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ لگتی ہے، ایسی کئی اور آیات ہے قرآن کی۔ اب مسئلہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا، یا ہم نے اپنے ساتھ کیا، کہ ہم نے قرآن کی 2 چیزوں پر بہت زیادہ محنت کی۔ ایک قرآن میں لکھی ہوئی عبادات، اور ایک قرآن میں لکھی ہوئی اخلاقیات۔ احادیث کا جتنا بھی منبع ہم نے لیا ہے وہ سارا ہم نے لیا ہے، وہ ایٹ لیسٹ موسٹ آف اٹ جو ہم نے لیا ہے وہ ان 2 چیزوں پہ لیا ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ساری سائنس قرآن سے نکلی ہے، آف کورس دیٹ وڈ بی absurd، لیکن میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہتا ہے، جو کہ یہ کہتے ہیں
کہ قرآن نے جتنے دروازے جتنے راستے عقل کے باقی مضامین کے لیے کھولے ہیں، ہم نے ان پہ اتنی محنت نہیں کی کسی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب بات کرتے ہیں عالم دین کی تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہ جس کی تجوید بہت اچھی ہے، جس کو تفسیر کا پتہ ہے، جس کو احادیث کا پتہ ہے، جو عبادات کے بارے میں ہم کو صحیح بتا سکتا ہے، جو معاملات ایوری ڈے کی ہیں، مثال کے طور پہ وراثت ہے، اس کے بارے میں آپ کو اچھی گائیڈنس دے سکتا ہے، نکاح کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے، جنازے کے بارے میں بتا سکتا ہے، سر شوٹ ہے، باقی گرامر لنگوسٹکس اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ان علماء میں کون نہیں ہے جو کیمسٹری کا ماہر ہے، جو بایولوجی کا ماہر ہے، علم فلکیات کا ماہر ہے، زمین کے نقشوں کا ماہر ہے؟ تو قرآن نے تو ڈنائی نہیں کیا ان کو۔ یہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے شیئر دیا کہ 4 نیوکلیوٹائڈس ہیں، 4 حروف تہجی ہیں، کیمیکلز ہیں، پانی کے بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ واٹر بیسڈ مایا، جن میں سے 3 کو اکٹھا کر کے الفاظ بنتے ہیں، اور یہ جانداروں میں یہ مماثلت رکھتے ہیں، سب جانداروں میں ہے یہ چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، قرآن نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو ایٹ ٹائمز آپ کو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو مجھ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہوں گی جو آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ بالکل ٹھیک جگہ پہ پہنچے ہیں، وہ آپ کا یہ نہیں ہے، وہ کسی اور کے لیے ہے، جو ان آیات کا جو موضوع ہے، جس کی طبیعت، جس کا ٹیلنٹ ان مضامین سے ملتا جلتا ہے، تو ہم پھر محنت کریں گے انہی پہ ہی جو ہمارے ولی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جس سے ہم مطابقہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بڑی باریک ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، شاید کبھی آپ کی نظر سے گزری ہو، کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر میں تمہیں اس کا معنی بتا دوں، اس کو کھول، تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے۔ یہ بات سوشل میڈیا پہ آپ کو ملے گی۔ میں نے ریسنٹلی اس پہ تھوڑا سا پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ روایت غلط ہے، ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ایکسپلین تو کیا ہے، لیکن کیا ساری آیات سارے صحابہ کو ایکسپلین کی ہے؟ یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ That's not the case۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کو مختلف باتیں بتائیں، جو جس کی طبیعت کے مطابق تھیں، جس کے ٹیلنٹ تھا، اس کے مطابق وہ چیزیں ان کو سمجھائی۔ انفارچونیٹلی ہم نے ریڈیوس کر دیا اس علم کو صرف عبادات، معاملات، اخلاقیات، ان چیزوں تک۔ یہ 3 ہیں، آپ ان کو 2 مان لیں، باقی جو بہت سے علوم اور طرح کے تھے اس کی طرف ہم نہیں گئے۔ ویراز عقل کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ان چیزوں کو، قرآن کی یہ ڈیمانڈ ہے، یہ لوگوں عقل استعمال کرو، لوگوں تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے، کامیاب لوگ وہی ہوں گے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، سو فورتھ۔ اس طرح کی ملتی جلتی آپ کو اس طرح کے مضامین ملیں گے۔ تو اب ہم مسلمانوں نے کرنا کیا ہے کہ جیسے لفظ مولوی ریکلیم کرنا ہے، ایسے ہی بہت سے اور الفاظ ہیں، عقل بھی ہم نے ریکلیم کرنی ہے کہ بھئی ہم اہل عقل ہیں، وی آر۔ یہ خود کو ریشنلسٹ کہتے ہیں ملحدین۔ مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ ہم اہل عقل ہیں، آپ اہل ایمان ہو۔ یاری بات تو آپ کی درست ہے، ہم اہل ایمان ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ بھی اہل ایمان ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ہم تو ریشنلسٹ ہیں، ہم تو عقل والے ہیں۔ اوکے، اٹس فائن، بالکل ٹھیک بات ہے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، بات ختم۔ اب مجھے بہت زیادہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کس نے بنائی، کائنات کے پروسیسز کس نے بنائے، قوانین جو ہے کائنات کے فطرت کے یہ کس نے بنائے، بارش کا نظام کس نے بنایا۔ بھی میں نے جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، میں 1000 سجدوں سے نجات مل رہی ہے کہیں، میں نے کوئی وضاحتیں نہیں دینی ہے، میں نے اللہ کو مان لیا، بات ختم ہو گئی۔
عقلی بنیادوں میں وہ ایک اور بات ہے، اس کا فلسفے کی ڈفرنٹ بحث ہے۔ میں ایمان لے کے آیا ہوں تو عقلی بنیاد پہ لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ جو دعوت دیتے ہیں وہ عقلی بنیادوں پہ دیتے ہیں، کیا تم نظری میں گھوم کے نہیں دیکھا، بہت سی باتیں ہیں۔ لیکن وہ جن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ جو اپنے آپ کو اہل عقل کہہ رہے تھے، جب میں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کائنات کیسے بنی، یہ کہاں سے ہے، اس کا یہ قانون کہاں سے ہے، اس کا جو اس کے بیلنسز ہیں، اس کی ریپلسو فورس ہے، اٹریکٹیو فورس ہے، وہ ہر چیز پہ کہیں کہ بس خود ہی ہو رہا تھا، بس ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ بندہ دیکھو نا، ہم دونوں میں سے کوئی ایک عقل مند آدمی ہے، بحث جو کر رہے ہیں دونوں تو نہیں ہوں گے نا، عقل میں بحث ہو رہی ہے۔ ایک میں نے جو ایک الخالق کو مان کر بات میں ختم کر دی ہے، ایمان لے کے آیا ہوں ایک خالق پر، دوسری طرف تم ہو جس نے ایک خالق کا انکار کر کے اربوں سالوں سے پیدا ہونے والے خربوں حادثات پہ ایمان لائے ہوئے ہو۔ تو اجے بھی عقل اللہ تو نہیں ہے، actually deny one creator and place faith on everything else۔ وہ ایک سجدہ جسے تو کراس، وہ کر لو تو بارے سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی ارتقاء کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ریشنل ایگوئزم کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی نائلزم کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، کبھی ایگزسٹینشلزم کو سجدہ کرنا پڑتا ہے، پازیٹیوزم کو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کے فلسفے۔ تو ہمیں عقل کا جو معاملہ ہے یہ ریفلیم کرنا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں ایک چھوٹی سی ٹاسک کے ساتھ کہ میں جہاں جاتا ہوں میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں صرف گفتگو کر کے واپس نہ ہوں، بلکہ کوئی ایک فالو اپ اس کا ہو جو آپ نے خود ہی کرنا ہے، میں نے پوچھنا واپس آنا نہیں، کہ آپ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے that's yours۔ کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں ابس یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں بغیر کسی مقصد کے بنایا گیا ہے، اور یہ کہ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا، وہ پوچھا جائے گا تم سے۔ تو اب جو ہمارا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ میں خلیفۃ الارض، اب خلیفہ بنتا ہے تو اس کے ظاہر سی بات ہے زمین پہ خلیفہ ہیں تو سیکریٹریٹ ہوتا ہے نا پورا، کوئی قانون کا ماہر ہے، کوئی طب کا ماہر ہے، کوئی وزارت داخلہ کا ماہر ہے، کوئی وزارت خارجہ کا ماہر ہے۔ تو اس زمین کے اللہ عز و جل نے اپنی خلافت قائم کرنی ہے، تو یہ جو خلیفے بھیجے ہوئے یہ سارے ایک ہی کام کر رہے تو نہیں ہیں، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے ڈفرنٹ سکل سیٹ چاہیے۔ تو اپنی ذات کا جائزہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے خاص چیز کیا رکھی ہے، میں اس معاملے میں عقل کو استعمال کر کے میں آگے کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ ریسرچ ہو سکتی ہے، آپ کی زراعت میں ریسرچ ہو سکتی ہے، موسمیات کا ریسرچ ہو سکتی ہے، کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کا مطلب ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا جس کی بنیاد عدل پر ہو۔ تو عدل پر بنیاد ہو تو اس کا مطلب صرف عدالتی عدل تو نہیں ہے، عدل سے مراد تو یہ ہے کہ اگر موسم کی وجہ سے کسی غریب کا نقصان ہو رہا ہے تو اسٹیٹ اس سے کمپنسیٹ کرے، کہ تمہارا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ تو ہمارا سوشل کانٹریکٹ پوری دنیا کے ساتھ ہے، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کے پاس تعمیرات کا اچھا علم ہو، بہت ممکن ہے آپ کے پاس قانون بنانے کا بڑا اچھا علم ہو، and so forth whatever that might be۔ عقل کو استعمال کر کے کہ اگر زندگی گزارنی ہے اللہ کے راستے میں، یہ کوئی مشکل کام اس طرح سے نہیں ہے۔ زندگی وہی گزارنی ہوتی ہے جو ہر روز والی ہوتی ہے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کر کے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ میری آخری بات کا ہم کی کوشچن ہے ان کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو عقل کا معاملہ ہے اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ کی، کہ اس کا استعمال نہ کرنا، میں اب مفتی تو نہیں ہوں، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن میری بڑی اسٹرانگ سسپیشن ہے کہ اس کو استعمال نہ کرنے کا بھی حساب دیا جائے گا۔ تو تمہیں دیا گیا تھا، تم نے کیا کیا؟ چیزیں دو طرح کی ہی ہوتی ہیں، نیسیسری یا کنٹینجنٹ۔ نیسیسری وہ چیزیں جن کا نہ ہونا غیر ممکن ہو، اور کنٹینجنٹ وہ چیزیں جو ہمیشہ انحصار کرتی ہیں اور جو خود کو وجود نہیں دے سکتی، جو اپنے فنکشن کی خود وضاحت نہیں کر سکتی۔ آپ ہیں، آپ میں عقل بھی ہے، لیکن آپ نے اپنی عقل کو وجود نہیں دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹینجنٹ ہے، یہ آپ کی میں ہی ہے۔ یہ جس ذات پہ انحصار کر رہی ہے، جس ذات نے آپ کو دی ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اس نے پوچھنا ہے کہ تم نے اس کے کیا کیا تم نے۔
تو نے کیا کیا اس کا؟ تو اگر جواب یہی ہو کہ الہی ہم نے جا کے تیری نمازیں بڑی پڑھی تھی، اگین میرا گمان ہے، میں تصدیق نہیں کر سکتا، کہ اللہ یہ شاید یہ بات قیامت کے دن کہیں کہ دیکھو تمہارا میں نے پہلا تعارف قرآن میں یہ کرایا تھا. یہ انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے. ہمارا پہلا تعارف قرآن میں کنٹروورشل ہے. ہمارا پہلا تعارف یہ نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے اور بیداغ ہیں اور سب نے ہمیں قبول کیا. پہلا تعارف سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں فرشتوں میں نے زبیر لابری کا بلانا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہی کنٹروورسی ہمارے پہلے ذکر کے اندر ہی موجود ہے، تنازع پہلے ذکر کے اندر موجود ہے. تو اگر ہم یہ اللہ سے کہیں جا کے کہ الہی ہم نے تیری بڑی عبادتیں کی، بڑی نمازیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا، تو بہت ممکن ہے کہ اللہ کہیں کہ وہ جنہیں ریزرویشنز تھیں اس وقت جب میں نے تمہیں تخلیق کیا تھا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ تم سے بڑی بہتر نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سافٹ ویئر میں کسی قسم کا گلچ نہیں ہے. جو حالت سجدہ میں ہے وہ حالت سجدہ میں ہی ہے، جو حالت رکوع میں ہے وہ حالت رکوع میں ہی ہے. دوسری طرف تم ہو، پورا دن تمہیں جو چیز یاد نہیں آتی، جو ہی نماز شروع کرتے ہو سارا ڈیٹا تمہارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو اتنے پیسے لینے ہیں، اولے کو اتنے پیسے لینے لیتا ہے، ایسا ہوگا ایسا. تو یہ کام کرنے گئے تھے، یہ تو انٹری تھی، یہ تو انٹری تھی صرف دین میں، کہ تم دین کے اندر آ گئے. ایسے باقی سارا کام تو اس کے بعد سٹارٹ ہونا تھا. وہ روایت سنی ہے ہاں آپ نے کہ فرشتے گئے، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ فلاں عبادی یہ لائن کراس کر گئے، انہیں برباد کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو تیرے نام لیوا کچھ بزرگوں کی طرف بیٹھے رہتے ہیں ان کو نکال نہ لے. اللہ نے کیا کہا؟ ریٹرن اسٹارٹ رہو. سوشل کرپشن یہاں تک چلی گئی ہے کہ معاشرہ پورے کا پورا بگڑ گیا ہے، اور وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں. اس لیے بھیجا تھا ان کو نہیں، سارے انبیاء کو بھیجنے کا مقصد اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ ایسے معاشرے کا قیام جس کی بنیاد عدل پر ہو. اگر ہم عدل کو قائم نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خلافت والا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، بالکل بھی ٹھیک نہیں. اور اسے قائم کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کو استعمال کریں. جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے، رب کا پورا نظام اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے کہ بہت بڑی نعمت کا استعمال کر رہا ہے. اب یہاں میں ہے تو کچھ روحانیت اور کچھ عقل، یہ دونوں چیزیں یہاں پہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، بٹ دونوں ہی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. therefore اس میں کوئی آپس میں ڈسپیرٹی نہیں ہے. لیکن جو میرا مقصد ہے، جو گفتگو ہم نے ختم کرنے ہے یہاں پہ، اپنے بارے میں سوچیں. آپ کی پروفائل کیا ہے؟ اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے وہ کس فیلڈ میں سب سے بہتر استعمال ہو سکتی ہے، اس پہ آپ کام کرنا شروع کریں. تو جو رب کا فرشتوں کے سامنے ایک مان جو ہے کہ انہوں نے خلافت قائم کرنی ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن ہماری طرف سے جو کوشش ہے وہ کب سے ہم پوری ہو جائے گی. بہت میں نے آپ کا وقت دے دیا، یہاں پہ میں گفتگو بس اس کا تمام کرتا ہوں. آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہے، کوئی آپ کی طرف سے گائیڈنس ہے میرے لیے، کسی ویڈیو میں آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، آپ اس سے اختلاف کرنا چاہتے ہیں، شور اور یہ موقع ہوتا ہے کہ میں اچھے طریقے سے اپنی باتیں ایکسپلین کر لوں یا آپ سے سیکھ لوں، آپ کا شکریہ ادا کر لوں. ون وے آف دی ادر. سر میرا سوال ہے کہ آپ زیادہ تر لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو آپ کے نزدیک پاکستان میں کس چیز کا رجحان بڑھ رہا ہے، سیکولرزم، لبرلزم یا ایتھیسزم کا؟ سیکولرزم، لبرلزم اور دیکھیں لبرلزم کا رجحان تو پاکستان میں نہیں بڑھا، پارشل بات ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا سیکولرزم کا رجحان زیادہ بڑھا ہے. لیٹ می میک مائی کیس. ایتھیزم کا ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ رجحان جتنا ایک رائز اس کا آیا تھا اس کے بعد یہ ختم ہونا شروع ہوا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ایتھیسٹ کبھی بھی، اتحاد کی بات ہے کہ آج ہم ختم نبوت اور الحاد ہم دونوں، یہ ہمارا مکس ٹاپک تھا جس کو اوور آل ہم نے کہیں سے ایڈریس کیا کہیں نہیں کیا. یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ دنیا میں دو فکری کمیونٹیز ہیں جو کبھی اپنے عقیدے پہ بات نہیں کرتے، ایک قادیانی اور ایک ملحد. یہ اسلام پہ بات کر لیں گے، عیسائیت پہ، ہر چیز اپنی نہیں، اس پہ بات نہیں کریں. تو ملحدین کا تو ایک بیک فٹ پہ وہ اس لیے گئے ہیں کہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یار ہم مسلمان برے صحیح، تو مجھے اپنا اچھا بتاؤ. میری لائیو اسٹریم ہوتی ہے، اس میں عام طور پر ڈسکشن ہوتی ہے کہ جناب آپ کو میرا سسٹم نہیں اچھا لگتا ہوگا، شور، لیکن اگر آپ اپنے الحاد میرے اسلام سے بہتر ثابت کرنا ہے تو فیچر سے ثابت ہوگا نا.
جب ہم کہتے ہیں نا کہ الف کا موازنہ بے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف کے فیچر کا مقابلہ بے کے فیچر سے. میرے گھر کا مقابلہ آپ کے گھر سے تو گھروں کا مقابلہ نہیں ہوگا سر. فیچرز، میرے گھر کے کمرے کتنے، آپ کے گھر کے کمرے کتنے، میرے گھر میں بجلی کو کیا وہ پاور بیک اپ ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے، اینڈ سو فورتھ. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں ٹویوٹا اور ہونڈا کا کمپیریزن ٹویوٹا اور ہونڈا کا نہیں ہے. نہیں بھائی، گاڑی کا ٹورک کتنا ہے، سپیڈ کتنی ہے، گیئر کتنے ہیں، کمفرٹ لیول کیا ہے، اینڈ سو فورتھ. فیچرز کی بات ہے. سو ہیئر وی ہیو اسلام کا فیچر اسلامک ہیومن رائٹس. بہت ممکن ہے کہ آپ پوچھے نہ لگتے ہوں، لیکن یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. آپ مجھے الحاد کا ہیومن رائٹس کا ماڈل بتائیں. ایگزسٹ کرتا ہے؟ نہیں. اسلام میں بچوں کے حقوق، ایتھیزم میں بچوں کے حقوق ایگزسٹ کرتے ہیں؟ نہیں. اسلام میں ہے سوشل کانٹریکٹ، ایتھیزم میں سوشل کانٹریکٹ؟ جی بالکل نہیں. اسلام یعنی کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ، فیچر ٹو فیچر چلیں تو الحاد کے دامن میں سوائے تنقید کی اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ اس طرح سے تو جڑ نہیں پکڑ سکتا پاکستان میں. ہاں، سیکولرزم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، اور لبرلزم کو بھی میں پہلے ایڈریس کر دوں کہ وہ کیوں اتنا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے ہاں لبرلزم بہت سلیکٹو ہے، نظریہ ضرورت کے مطابق ہے. کل رات کو ڈیسٹنی ایک ایتھیسٹ ہے، اس کی محمد حجاب کے ساتھ ایک ڈبیٹ ہوئی. حجاب بھائی کی عادت ہے وہ باکسنگ ساتھ کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے بہت ہی ایک چبھتا ہوا جملہ اسے کہا، جان بوجھ کے صرف اسے نفسیاتی طور پہ تھوڑا اندر کرنے کے لیے. اور یہ بات ڈیسٹنی نے کہی ہوئی ہے کہ دیکھو ڈیسٹنی، یہ دوسروں پہ ذمہ داریاں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تم تو وہ آدمی ہو جو اوپن ریلیشن شپ والے آدمی ہو، یعنی کہ اپنی بیگم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی تم دوسرے مردوں کو شامل کر لینا تمہارے نزدیک برا نہیں ہے. اب حجاب کا یہ جملہ نو ڈاؤٹ سخت تھا، لیکن ڈیسٹنی اس نظریے کا قائل ہے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتا. تو ڈیسٹنی نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو لبرلزم کا حسن ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پاکستان میں آپ کو یہ لبرلزم نظر نہیں آتا. جتنے بھی دیسی لبرل ہیں ان کو گرل فرینڈ ضرور چاہیے، لیکن اپنی بہن کسی کی گرل فرینڈ نہیں بننی چاہیے. یہ نظریہ ضرورت کے مطابق ہے، صرف اپنی ہوس کو تشفی دینے کے لیے. یہ پیور سینس میں لبرل نہیں ہوئے. میں پاکستان کے ایک ٹاپ کلاس لبرل کو جانتا ہوں، میرے ساتھ یونیورسٹی پڑھتا رہا ہے یو کے، جو اسلام کی ہر چیز پہ تنقید، آزادیاں نہیں ہیں، عورتوں کی یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. خدا کی قسم میں آپ کو اٹھا کے بتا رہا، اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کی سگی پھوپھی کا نکاح قرآن کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ پراپرٹی میں حصہ نہ دینا پڑ جائے. اپنے خاندان کے خواتین کے لیے یہ لبرلزم ہے، اپنا لیے ہو رہا ہے. تو اس لیے میں پاکستان کے لبرلزم کو پیور لبرلزم نہیں مانتا. پیچھے رہ جاتا ہے سیکولرزم. تو بھائی جتنا جلدی ہم اس چیز کو تسلیم کر لیں ہمارے حق میں اتنا بہتر ہے کہ پاکستان میں سیکولرزم باہر سے نہیں آیا. پاکستان میں لوگوں کے مسلمان ہونے سے پہلے جو سیکولرزم تھا، اسلام نے اس کے ساتھ کو ایگزسٹنس کی ہے. آئی ڈونٹ سی ایٹ اینی اسٹیج کہ ہم خالص اسلامی زندگی گزارتے تھے کسی اسٹیج پہ اور بعد میں سیکولر ہونا شروع ہوئے. I'm sorry, I just don't see it that way. جملہ بڑا سخت ہے اور بڑے مزے کا بھی ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ اسلام نے لوگوں کو قبول کر لیا ہے. تو ٹھیک ہے، نام مسلمانوں والے رکھ لیا کرو، نماز شاز پڑھ لیا کرو، سے اسلام تو پورا مینڈل پیراڈائم کا نام ہے. کل پرسوں میں اگزامپل دے رہا تھا، یہاں رپیٹ کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے عقیدے کے ساتھ ہم نے یہ سیکولرزم کے اندر ہم نے اسلام کو داخل کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیکولرزم بائی ڈیفینیشن ایک ایسی چیز ہے، اب جو اس کی ماڈرن ڈیفینیشن ہے، کہ آپ نے پالیسی لیول سے مذہب کو ریموو کرنا ہے. ذاتی حیثیت میں آپ مذہب کو پریکٹس کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ سیکولرز کی ڈیفینیشن ہے. اگرچہ اس میں کئی جھوٹ ہے لیکن ایک بڑی لیول سے مان لیتے ہیں کہ ذاتی لیول پہ آپ نماز پڑھیں، مسجد جائیں، چرچ جائیں، کچھ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پالیسی لیول پہ، ریاستی لیول پہ، وہاں پہ دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو ہم اپنے گھر میں نماز پڑھیں ہمیں بھی روکتا ہے، روزہ رکھے ہوئے روکتا ہے. گھر میں جب کسی کی شادی آتی ہے، جو ہی آپ کہیں کہ اسلامی طور پہ کرتے ہیں، پورا گھر کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ گھر کی پالیسی کے لیول پہ ہم سیکولر ہیں. وہاں پہ ہم نے مہندی میں بھی ہم نے ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا ہے، ہم نے جہیز کے بھی وہ لاکھوں کروڑوں جو بھی ہوتا ہے، باقی جو ڈانس یہ وہ وٹ ایور جو بھی ہر فیملی میں اپنا. لیکن میں ایک بیس لائن کی بات کر رہا ہوں کہ گھر کے اندر بھی ذاتی حیثیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
گھر کی پالیسی اتنی سیکولر ہوئی ہے کہ وہاں کے دین کو اور سائڈ پہ رکھ دیا ہے اور اپنی جو پالیسی ہے کلچر بھی اس کو اور پہ رکھ دیا ہے. تو اس کا جو پرابلم ہمارے ساتھ ہوا ہے نا کہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے اور مذاہب سے ہوئے تو وہاں پہ بہت سی سیکولر پریکٹسز چل رہی تھی. ہم نے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے ایک سپیس بنا کے اس کے اندر اسلام سائڈ بائی سائڈ لے کے چل رہے ہیں. اٹس نیور دا کیس کہ ہم خالص اسلام پہ تھے اور بعد میں سیکولرزم باہر سے آ گیا. بس ہم نے وہ جو سپیس تھی نا اس کو بڑھانا ہے، سیکولرزم کو پروگریسولی اپنی زندگی سے کم کرنا ہے تاکہ ہم مکمل اسلام کی طرف جا سکیں. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ سے بڑی انفارمیٹیو ہوتی ہیں، اس سے بڑا سبق ملتا ہے. لیکن وہ میں نے ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی جس میں آپ مرزا محمد علی جہلمی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جو مرزا محمد علی جہلمی قادیانیوں کے فرنٹ مین ہے. تو مجھے یہ تھوڑا سا لفظ جو ہے سخت لگا ہے کہ میں ذاتی طور پہ اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا. تو اس کی ویسے اوٹ پٹانگ حرکتیں اور باتیں بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہیں. تو یہ مجھے ذرا سمجھنا ہے کہ وہ کیسے قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، ان کو کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ دین کی بات تو کرتے ہیں، اگرچہ غلط رنگ میں بہت ساری باتیں غلط رنگ میں کرتے ہیں، تو وہ اپنی غلط بات کو وہ صحیح ثابت کرنے پہ تل جاتے ہیں، اور ایسا انداز ہوتا ہے کہ سب سے بڑے جو محقق یہ ان سے بڑا کوئی محقق نہیں ہے. تو یہ لیکن یہ مجھے بات تھوڑی سی لگی ہے کہ ان کو آپ نے قادیانیوں کا فرنٹ مین کہا ہے، یہ کیسے ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیے جب کوئی انسان کسی کے بارے میں بات کہتا ہے تو یہ ذمہ داری اس پہ ہے کہ وہ اس چیز کا ایویڈنس دے. تو یہ بات میں نے کہی ہے، تو ویڈیو آپ نے دیکھی، کئی ویڈیوز میں نے یہ بات کہی ہے، تو ان ویڈیوز میں آپ نے کچھ نہ کچھ ایویڈنس بھی دیکھا ہوگا، کبھی اپنی نظر سے گزرا. جی یہ ایک تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کبھی قادیانیوں کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی. انہوں نے اس طریقے تو بہت لو لیول کی بات ہے نا، بات نہیں کی. اس روپے آدمی کسی کو قادیانیوں کا فرنٹ مین نہیں کہہ سکتا. جب میں کہتا ہوں قادیانیوں کا فرنٹ مین تو آئی مین کہ اس وقت قادیانیوں کا سوشل میڈیا پہ جو آئدر سب سے بڑا یا جو ان کے بڑے مربی اور جو ڈیبیٹر ہے، رضی اس کا نام ہے، آپ اس کے چینل پہ جا کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز کو دیکھیں کہ وہ ان کو اپنے فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ ہر وہ دلیل جو قادیانی مسلمانوں کو دیتے ہیں وہ انجینئر صاحب دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ قادیانیوں کی ایک دلیل ہے، جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو، تو آگے سے کہتے ہیں یار تمہارے یہ کہہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، بریلوی دیوبندی کو کہہ رہا ہے، دیوبندی اہل حدیث کو کہہ رہا ہے، اہل حدیث بریلوی کو کہہ رہا ہے، سارے دوسرے کو کہہ رہے ہو. ایگزیکٹلی یہی دلیل ہے انجینئر صاحب کی، اور اسی دلیل کو آپ رضی کے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. 3-4 سوال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، ایکسپریسلی نہیں کیا کبھی، تو آپ سننے والوں کو اس کے قریب لے کے جا رہے ہیں یا اس سے دور لے کے جا رہے ہیں؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یہ انجینئر صاحب نے کی ہے. قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے، یہ حرکت کس نے کی ہے؟ یہ انجینئر صاحب نے کی ہے. اب اس میں ڈیپر ٹیکنیکل پوائنٹ بھی سمجھیں کہ جب وہ جس آیت سے یہ استدلال لے رہے ہیں، کیونکہ یہ سوال نہیں تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، سوال یہ تھا کہ کیا اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں، تو انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا کہ 2 چیزیں جائز ہیں. ایک اہل کتاب کی خاتون سے نکاح جائز ہے اور ایک ان کا ذبیحہ جائز ہے. سوال کس پہ ہے؟ اہل کتاب پہ. اب میں فرنٹ مین نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اس کے اندر کہیں قادیانی اس پوری کنورسیشن میں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا کہ اگر اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو پھر قادیانی کا بھی ذبیحہ حلال ہے. لیکن آیت میں تو 2 باتیں ہوئی ہیں. اس آیت سے اگر آپ استدلال لے رہے ہیں تو وہ نہ کہتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی لڑکی سے نکاح بھی جائز ہے، کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آیت کو آپ آدھا اس کا اطلاق کریں اور آدھے کا اطلاق نہ کریں. ایک آیت کے اندر 2 اصول پوری آئے گی. آپ کے خیال میں قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اب جو آدمی یہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گفتگو ہو رہی ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اچھی باتیں کر رہے ہیں. وہ صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے دن آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ یہ میں آپ کو وربیٹم نہیں بتا رہا، اس کا جو صحت ہے اس حدیث کی وہ بتا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرمائیں کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. تو ایک کلیئر بائیفرکیشن نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو ایکچول امت میں ہے، پوٹینشیل امت کی بات نہیں ہو رہی، ایکچول امت کے اندر ہیں، ان لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اب اگر انجینئر صاحب قادیانیوں کو بھی اس کے اندر ڈال دیں تو میں فرنٹ مین کس کو کہوں پھر؟ اور آگے سے دلیل کیا ہے؟ جب کسی نے فالو اپ کیا کہ یہ آپ نے کیسی بات کہہ دی ہے، تو آگے سے کہتے ہیں آپ پوچھیں بریلویوں سے کہ کیا دیوبندیوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اور دیوبندیوں سے کہیں ان کے، وہ کہیں گے ان کے بھی نہیں، ان کے بھی، اور اس دن انجینئر صاحب پھر بھنگڑا ڈال رہے ہوں گے. تو قادیانی ایگزیکٹلی اسی چیز پہ تو بھنگڑا ڈال رہے ہیں. آپ مجھے کوئی اور نام بتا دیں، میں اور نام ان کا میں لے لیتا ہوں، لیکن اگر یہ فرنٹ مین ہونا نہیں ہے تو واٹ از اٹ دین سر؟ جی سر، میرے دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ چند دن پہلے آپ کی ساحر الدین صاحب کے ساتھ ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ جو ہے وہ دفاعی طور پر نظر آئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ علماء جو ہیں، مدارس جو ہیں، وہ اپنا صحیح نہج پر کام نہیں کر رہے، اور انہوں نے خلافت کا بڑا زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی کے ڈیڈی کی جاگیر نہیں ہے مساجد، تو مجھے مساجد میں آنے نہیں دیا جاتا. لیکن اگلے لمحے میں جو آپ نے ویڈیو دوبارہ بنائی جس میں انجینئر صاحب ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ دفاعی نہیں بلکہ اگلے مورچوں پر ہراول دستے میں نظر آتے ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ساحل ادیم صاحب کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ دفاعی طور پر آیا ہے، اور ساحل ادیم صاحب کے انجینئر صاحب کی لیگیسی کو لے کر نہیں چل رہے، علماء سے، حفاظ سے بدظن نہیں کر رہے لوگوں کو؟ اور دوسرا جو ہے میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء مدارس جو ہیں وہ آج اپنے اس نہج پر نہیں ہیں؟ یہ سوشلسٹ جتنے بھی آپ الحاد ہے، جتنے بھی شعبے ہیں، ان کے خلاف طلباء کو تیار نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں انجینئر نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے آج ساحل الدین جیسے لوگ جو ہے نظر آ رہے ہیں. تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ آپ کا سوال کہ جو ساحل الدین صاحب کے حوالے سے جو پہلی پوڈ کاسٹ ہماری ہے اس میں میرا رویہ آپ کو ڈیفینسو نظر آیا؟ میں شور بالکل ڈیفینسو نظر آیا. میرا ایک اصول ہے، غلط ہو سکتا ہے، میری رہنمائی کیجیے گا اگر ہے، کہ کوئی بھی آدمی اگر اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے اختلاف کر رہا ہے تو میرا رویہ ہمیشہ دفاعی ہی ہوتا ہے. اور ساحل الدین صاحب سے میرے اختلافات ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن یہ بات میں پبلکلی کہتا ہوں، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ ساحل الدین صاحب سے اختلاف کریں تو پاکستان کے لبرل، پاکستان کے سیکولر، وہ ان کی سپورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے. میرے اور آپ جیسا مسلمان ہی ہے وہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. انجینئر صاحب کا معاملہ دوسرا ہے، غامدی صاحب کا معاملہ دوسرا ہے، حسن اجاز صاحب کا معاملہ دوسرا ہے. اختلاف کریں تو کل قادیانی، سیکولر، بلاسفیمر، اسلاموفوب سارا جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے. تو صرف ساحل الدین صاحب کی بات نہیں ہے، کتنے علماء ہیں جنہوں نے میرے بارے میں یہ کہا، شاید آپ کو بھی شکوائے، کیا یار مطلب آدمی کا نہ کوئی مدرسے میں نہ گیا، اس کو سامنے بٹھا کے باتیں کرنا شروع کر دیتے. میں خود ان کے پاس چلا جاتا ہوں. بات حضرت آپ نے درست فرمایا، میں نہیں گیا، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے میرے جیسے آدمیوں کو برداشت کیا. اب میں تو بھائی آپ کے پاس ہوں، میرے پاس سرٹن چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت پہ رکھنا چاہتا ہوں. آپ ہدایت کا کام کر دے ہوئے کبھی بھی میں مسلمانوں کے اندر کا جو جہاں ہے اس میں کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا. سارے دین صاحب کے حوالے سے میرا ویو ہے کہ ایک دن وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو سمجھ آ جائے گی کہ دین کے معاملات، ریاستی معاملات میں اقامت دین کا پرپاؤنٹ ہو. یاد رکھیں، میں تزکیہ لفظ پہ جو لوگ بات کو ختم کرتے ہیں، میں ان سے رسپیکٹفلی کہتا ہوں کہ ہم آگے جانا چاہیے. دین عدالت میں نظر آنا چاہیے، پارلیمنٹ میں نظر آنا چاہیے، کریانے کی دکان پہ نظر آنا چاہیے، تھانے کچہری میں نظر آنا چاہیے، سسٹم کے اندر نظر آنا چاہیے. صرف نماز روزہ نہ، یہ اب صحابہ بھی جاگے کر سکتے ہیں. خلیفہ کا کام اس سے بڑھ کر ہے. ساحر الدین صاحب کا بھی یہی ویو ہے. لیکن وہ جو ریاست کا قیام ہے اس کا ایکسپرٹ کیسر احمد راجہ نہیں ہے، ساحل الدین بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں مدرسے کے پاس واپس آنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں کتاب الخراج آج کے دور میں سمجھنی ہوگی، تو کون سمجھائے گا؟ کتاب الاموال آج کے دور کے حساب سے سمجھنی ہوگی، تو کون سمجھائے گا؟ تو میرا اس حوالے سے ان کے رویے، ان کے میں مائنڈ میں ڈبیٹر آ گئی ہوں. ڈبیٹر آدمی جو ہوتا ہے وہ بیک فٹ پہ نہیں جاتا، لیکن جب
عالم اسلام کے اندر کے لوگوں کی بات ہوتی ہے تو آپ مجھے ہمیشہ بیک فٹ پہ پائیں گے، بیکاز آئی نو کہ ایک دن ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ کنفرنٹریشن سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا، کوآپریٹ کرنا پڑے گا، کوآپریشن ہوگا۔ انجینئر صاحب والا معاملہ بڑا سمپل ہے آن دی ادر ہینڈ، کہ میرا یہ ویو ہے اور میری دعا ہے کہ میں اس میں غلط ثابت ہوں، لیکن ابھی تک میں نے جتنا اسٹڈی کیا ہے انجینئر صاحب کے ارادے پرو اسلامک نہیں ہے، پرو سیکولر ہے۔ میں نے کئی اس کے حوالے دیے ہیں، کئی میں نے ایویڈنسز رکھے ہیں سامنے۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ اگر اسی اصول کو آپ مان لیں کہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، تو ایک آدمی جس کا کوئی عالم اسلام کے اندر دوست آپ کو علماء میں نظر نہیں آتا، کسی مذہب میں بھی، سیکولر سارے نظر آ جاتے ہیں، بلاسفیمر سارے نظر آ جاتے ہیں، قادیانی سارے نظر آ جاتے ہیں، تو ون ہیز ٹو تھنک کہ آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط فہمی میں کر رہے ہوں، میری دعا ہے کہ شاید میں غلط دیکھ رہا، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ میں ڈیوائن کارپوریشن کی رپورٹس پڑھ رہی، باقی ان کے تھنک ٹینکس ہیں ان کو پڑھنا، کہ امت کے اندر کس طرح کے لوگ ہمیں چاہیے۔ یاد رکھیں جتنا ایک آدمی آپ کے اندر کا آپ کو بگاڑ سکتا ہے، باہر والا آپ انسان ڈیفینسو ہو جاتا ہے نا اس کے سامنے۔ مجھے اس لیے سے یہ زیادہ پرابلم ہے، تو اس لیے میں دوسری پوڈ کاسٹ میں نے ان کو بتایا۔ ساحل الدین صاحب نے دوسری پوڈ کاسٹ میں، میری حد یہ ہے کہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے گستاخ عورت سے شادی ہو سکتی، مجھے یس اور نو میں اب جواب دیں یار، یہ ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ میں ایسی بات پہ تبصرہ کروں جو میرے ایمان کی بنیاد ہے؟ یس، انہوں نے تبصرہ نہیں کیا بیکاز ان کو بھی پتا تھا کہ گستاخ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی۔ بڑی کلیئر بات ہے، اس پہ انہوں نے بھی اتفاق کر لیا، بات ختم ہوگی ہماری۔ سوری، دوسرا سوال آپ کا کیا؟ ہاں، مدارس دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ فتنے کا پیدا ہونا، تو اس میں تو مدرسہ جتنا مرضی اچھا کیوں نہ پرفارم کرے وہ تو پیدا ہوگا۔ وہ ایک قدرت کا بڑا پرانا طریقہ ہے، میں آپ کو بور نہیں کروں گا اس پہ، لیکن ایک سمری کے طور پہ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہر دور کے اچھے اور ہر دور کے برے لوگ میجر ایونٹس اکٹھے ہی ہوتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے والے بھی وہیں پہ تھے، سجدے سے انکار کرنے والے بھی وہیں پہ تھے۔ جس دور میں موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تھے، فرعون بھی اس دور میں تھا، ابراہیم علیہ السلام تھے، نمرود بھی یہیں پہ تھا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو پورا نظام تھا ان کے سامنے، صرف سردار دو چار کھڑے نہیں، پورا نظام پڑا ہوا تھا۔ جناب حسین تھے، یوں کربلا میں اسے نیچے آئے، یوں نہیں مل کے آپ کو ایگزامپلس میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کسی دور میں آپ فتنے کا راستہ نہیں روک سکتے ان اے وے کہ وہ پیدا نہ ہو، ہاں وہ مؤثر نہ ہو، یہ ایک اور چیز ہے۔ تو کیا آج کا مدرسہ اس طرح سے کام کر رہا ہے؟ میرا یہ ویو ہے کہ نہیں کر رہا، لیکن میں اس ویو کو ایز اٹ از نہیں کہوں گا کہ وہ بس نہیں کرے بات ہے، میں اس کا ایک ہسٹوریکل کانٹیکس میں سمجھتا ہوں، کہاں گڑبڑ ہوئی میں وہ سمجھتا ہوں، اور اب ہم نے اس سے باہر کیسے آنا ہے میں وہ سمجھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو شکریہ ادا کرنا چاہیے مدارس کا اور علماء کا۔ یہ بات میں نے ساحل بھائی سے بھی کہی تھی کہ ساحل بھائی آج کیسر احمد راجہ حلال زادہ ہے، ساحل ادیب حرام زادہ ہے، اس لیے کہ کسی نے مار کھا کے نکاح کے ادارے کو پریزرو کیا تھا، توپوں کے سامنے علماء کو کھڑا کر کے ان کو اڑا دیا جاتا تھا 1857 کے بعد۔ چوکوں میں ان کی لوک سبھا ہوتے تھے تو ان کی لاشیں ٹنگی ہوتی تھی، ہر کچھ میٹر کے بعد ایک عالم دین ٹنگا ہوا ہوتا تھا۔ لفظ مولوی اس زمانے میں بدنام ہونا شروع ہوا تھا، اس زمانے میں لوگ مولوی اپنے نام کے ساتھ فخر سے لگاتے تھے، مولوی کا مطلب ہوتا تھا مزاحمت کار، اور انگریز نے اس کو ملائن کرنا شروع کیا، زندہ جلایا، چمڑیاں اتاری، گھر کے اندر لوگوں کو اتنا مجبور کیا کہ سگے بھائی کو، ہماری تاریخ بھری پڑی ہے چیزوں سے، کہ سگے بھائی کو اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا پڑی کہ میں اس کے خلاف جھوٹی گواہی نہیں دوں گا تو میرے بیوی بچوں کو، مجھے اور میرے بھائی کے بیوی بچوں کو بھی یہ مار دیں گے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میری گواہی پہ اس کو سزائے موت بھی ہوگی۔ تو وہ ادھر اپنے بھائی کے خلاف گواہیاں دے کے جو عالم الحدیث ہوتا تھا اسے ملاقات کرنے جاتا تھا، اسے معافیا مانگ رہا ہوتا تھا۔ تو سر وی ہیو سین دیٹ ٹائم،
یہ وہ دفاع کا ٹائم تھا جب بڑے بڑے مدارس بنے، روایت کی حفاظت ہوئی، علماء کنونس ہو گئے اس چیز پہ کہ اب حضرت مہدی تک ہم لوگوں نے اسلام کے غلبے والا کام ہم نہیں کر سکتے، اب ہم نے نسل در نسل دفاع میں رہنا ہے، جب تک وہ نہیں آتے تب تک ہم نے سسٹم کو پریزرو کرنا ہے. That's commendable effort. لیکن اس کے بعد 1947 ہوا، 90 سال کے بعد سچویشن چینج ہوئی، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مدارس اس وقت، مدارس کی بیوروکریسی اتنی زیادہ راسخ ہو چکی تھی کہ وہ دفاعی میکنزم سے باہر نہیں آئے. اس کی ایک کلاسیکل اگزامپل آپ دیکھیں، جن لوگوں نے درس نظامی کیا میری بات کو انڈورس کریں گے کہ فریضہ اقامت دین درس نظامی کا آج بھی حصہ ہے، نام اس کا کچھ بھی رکھ لیں اس مضمون کا، لیکن وہ ہمیں تھیوری کی حد تک نظر آتا ہے. اب جو میرا کام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہو، تم لوگ مدرسے، میرا یہ کام ہے کہ بھائی لیٹس میک اے ڈفرنس، لیٹس سی کہ ہمارے علماء کن معاملات میں پیچھے رہ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جانیں دی ہیں. بڑا عوامی جملات کا ہو گیا، لیکن جان دینا آسان کام نہیں ہے. they have done that. اب ہم کیسے ری پے کر سکتے ہیں؟ میں آگے مولانا صاحب کو میں کر رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا، لیکن کل ہی ہمارا پروویشنل اگریمنٹ ہوا ہے رفا یونیورسٹی کے ساتھ. ہم اگلے سال فروری تک الحاق، فیمنزم، ٹرانسجنڈرزم، سیکولرزم، لبرلزم، مارکسزم، یہ جتنے بھی ازمز ہیں ان کے لیے اسپیسیفکلی علماء کے لیے یونیورسٹی کا ایک کورس تیار کر رہے ہیں پورے سمیسٹر کا، کہ علماء وہاں سے ٹریننگ لیں گے ان سارے ازمز کی، محراب و ممبر کو انگیج کریں گے ٹاپکس میں، اور اس کے بعد یونیورسٹی کا ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا انڈورسڈ، جسے دنیا میں کہیں بھی وہ لے کے جا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. اب ہمارا کام یہ سرو کرنا ہے، کیونکہ میں آئی ایم اولڈ انف اینڈ میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں سارے پاکستان کو بھی قائل کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ سود کا نظام ختم ہونا چاہیے، یہاں پہ فحاشی ختم ہونی چاہیے، یہاں پہ سیکولرزم ختم ہونا چاہیے. اس کے اگلے دن مجھے کسی نہ کسی مدرسے میں جانا پڑے گا. 14 سال کا ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے بھائی. میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری، پاکستان میں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ او یار مولوی کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، آپ کس چیلنج میں آپ کو کرتا ہوں. انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ایک طرف لبرلزم کی کھڑی ہے، جس کو کہتے ہیں لبرلزم، ایک طرف مارکسزم کی کھڑی ہے، اس کو کہتے ہیں مارکسزم. ایک انٹرنیشنل لاز کی ریلیشنز کی تھیوری سے کہتے ہیں ریئلزم. ایک ہے فیمنزم، ایک تو فیمنزم عورتوں کی موومنٹ ہے، وہ نہیں، ایک انٹرنیشنل ریلیشن کی بھی تھیوری ہے. پاکستان میں یہ جتنے بھی لوگ ڈسکارڈ کرتے ہیں، اسلام لے کے آنا چاہتے ہیں، شکریہ سر، میں چیلنج کرتا ہوں آپ اس سے پوچھیں کہ اسلام کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری کا نام کیا ہے. نو ون نوز دیٹ. اتنا آسان نہیں ہے اصل مدارس کو ڈسکارڈ کر دینا. مجھے گالی پڑتی ہے، بولیوں کا فرنٹ مین کہتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن لیبل سے اگر جان چھڑانی ہو تو انسان کئی اور طریقے. فار دیٹ ریزن میں یہ ویو رکھتا ہوں کہ مدارس کی وہ پرفارمنس نہیں ہے جو ہونی چاہیے، بٹ آئی آلسو انڈرسٹینڈ کہ کیوں نہیں ہے. اور میں ہر مدرسے میں جا کے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر آپ بہت بڑے ہیں اس سے، جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ پڑھا رہے ہیں بڑا زبردست ہے، لیکن پولیٹیکل انگیجمنٹ آپ کی طرف سے جب نہیں آئے گی، جب فریضہ اقامت دین کو آپ محراب و ممبر کا ٹاپک نہیں بنائیں گے، تو یہی ہوتا رہے گا کہ آج مدرسے کا بینک اکاؤنٹ کھولنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور ٹرانسجنڈر جیسے ایکٹ ایک دن میں پاس ہو رہے ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ نے کرنا ہے. آئیے مل کے کرتے ہیں. جو بھی ایشوز ہیں میں اسسٹ کرنے کو تیار ہوں. نئی ٹریننگز چاہیے، نئی نفسیات چاہیے، نئی کمیونیکیشن سکل چاہیے. اللہ عز و جل نے جو کچھ مجھے نوازا ہے میں حاضر ہوں. لیٹس ڈو اٹ. تو یہ کام کیسر کا نہیں کرنے والا بھائی، یہ کام عالم دین کے کرنے والا ہے. میں بارڈر کا سپاہی ہوں، میں بحث کر سکتا ہوں ایک ایتھیسٹ کے ساتھ، میں بحث کر سکتا ہوں ایک مارکسسٹ کے ساتھ، میرا وہ میدان ہے. ان میں ہی بیزا کے کہنے کے مدارس سے جو کام کرنا ہے میں اس کے رستے کو آگے صاف کرتے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ آئیں گے کریں گے، بٹ اٹس آلسو مائی جاب ٹو لیٹ دیم نو کہ آپ ابھی نہیں کر رہے ہیں، آئیے یہ آپ کا کام ہے. اینڈ دیٹ از دا ڈفرنس مجھ میں اور ساحل بھائی میں. اگین میرے بھائی ایمن بھی نگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی منفی بات نہیں کرنا چاہتا.
کہ یہاں سے وہ کنفرنٹیشن میں آ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں آئیے کوآپریٹ کریے. متفق دونوں ہیں ہم اس چیز پہ، بٹ آئی تھنک سولوشن اس چیز میں نہیں ہے کہ میں دو چار غلط باتیں کہہ کے، غلط الفاظ کہہ کے، غیر پارلیمانی الفاظ کہہ کے دو اپنے آپ کو مطمئن کر لوں. اٹس نیور اباؤٹ ون پرسن، اٹس نیور اباؤٹ می، اٹس اباؤٹ دا کاز، اباؤٹ دی امہ. اس لیے ہمیں اس لیول پہ رہنا چاہیے. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے پہلے ذکر کیا ہے مولانا مہدودی صاحب کا، اس کی ایک کتاب ہے خلافت ملوکیت، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کوئی آئے نہیں. دوسری بات یہ ہے سر، اس نے کچھ اعتراضات سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی ہے اس کتاب میں، جی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی اس کو صحیح کہنا چاہیں گے، غلط کچھ نہ کچھ تو بتائیں نا سر آپ. کچھ بھی نہیں کا لٹرل مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں. اس کی ایک وجہ ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں. ہمارے ہاں ایک بدقسمتی یہ پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو اگر اللہ عز و جل ایک فیلڈ میں تھوڑی عزت دے دے تو سم ہاؤ وہ اپنے آپ کو ہر فیلڈ کا ماسٹر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جیسے میری فیلڈ ہے نا سیکولرزم، میری فیلڈ ہے الحاد اور فیمنزم اینڈ سو فورتھ. تو میں چونکہ اس بارڈر کا سپاہی ہوں، اس لیے میں اپنی جنگ یہاں پہ لڑنا چاہتا ہوں. جب میں مشاجرات اور تاریخ اور ان ساری چیزوں میں چلا جاؤں گا تو پھر میں نہ صرف یہ کہ اپنا یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، بلکہ ساتھ یہ ہے کہ ایسی کنٹروورسی میں پڑ جاؤں گا کہ جو چیز ہو رہی ہے وہ ساری وہ رک جائے گی. اللہ عز و جل کا بہت شکر ہے. مجھے اس طرح سے کہنے دیجئے کہ اللہ عز و جل نے جو مجھ پہ بہت بڑے بڑے انعام کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے بچے جو اسلام چھوڑ گئے تھے وہ واپس ظاہر اسلام میں آئے، لائف سٹیوز میں آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں. تعداد الحمدللہ بہت بڑی ہو چکی ہے. وہ میں ان کے ساتھ آتے رہتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے. I can tell you my brother، جس دن میں ان چیزوں میں چلا گیا میں نے ان پہ تبصرے کرنا شروع کیے. ایک تو یہ ہے کہ میری یہ اسٹڈی بھی نہیں ہے اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا، اور جس دن میں نے کرنا شروع کر دی کہ میں اس پہ تبصرے کروں وہ کام اپنی جگہ سے ختم ہو گیا. سو ہیئر از اے کوسچن جس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میرا ایک ویو ہے کہ ہر وہ چیز جس کا اللہ عز و جل نے مجھ سے نہیں پوچھنا، میں اس پہ دنیا میں رائے نہیں دوں گا. میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں کہ بھارت ہمارے بزرگ ہیں، ان کی کتاب کا اللہ ہے مجھ سے نہیں پوچھنا، وہ ان سے پوچھنا ہے. سید قطب کی کوئی کتاب ہے، وہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے، مجھ سے نہیں پوچھنا ہے. مجھ سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ حضرت ابو طالب ابو سلمان تھے کہ نہیں تھے. سمپل پرسن، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. اگر نہیں تو میں اس کا کیوں نہ توجہ دوں. اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیسر میں نے تمہیں 23 سال ویسٹ میں بھیج کر تمہیں ویسٹ کی ان سائڈ آؤٹ اس کی خوبیاں اس کی خامیاں سارا کچھ بتائی. میں نے تمہیں صاحب گفتگو بنایا، میں نے تمہیں ٹیم دی، میں نے تمہیں وائی فائی دی، میں نے تمہیں کیمرے، یہ سارے انتظامات کیے. کس لیے؟ کہ تم اس فیلڈ میں کام کرو جس سے اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. کہ اللہ نعمتوں پر پوچھتا ہے. میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی نہیں جا سکتا ان چیزوں میں جس پہ سینکڑوں لوگ ہیں، پاسبلی ہزاروں لوگ ہیں بحث کر رہے ہیں. میں اس بحث میں اپنا حصہ ڈال کے کیا بیری ورڈ کروں گا؟ میں کتنا عرصہ فرقہ کہوں گا؟ میں کتنا عرصہ ہی کروں گا؟ ابھی سہیل الدین صاحب کی بات کرے تو ان کی بات ایک بڑی کمال بات ہے کی کہ ہم فرقہ کرتے رہے اور ملحدین ہمارے بچوں کو ہمارے سامنے سے اٹھا کے بیچے. میرے لیے ایتھیزم از اے فار بگر پرابلم اور سیکولرزم از اے فار بگر پرابلم. تو اس لیے میں یہ التجا ہے آپ سے کہ جڑا بندہ جس لگا ہے انہوں رہنے کرو. اگے پیچھے نکل گیا تو وہ بھی نہیں ہونا، تو اگے پیچھے وہی بھی بہت ہیں دنیا اور آخرت ہے. ماشاء اللہ جی، آپ جتنے سافٹ سپوکن ہیں، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم لوگوں کی باتوں کا جو اختلاف کرتے ہیں اس کا جواب دیں، نہ کہ ان کے ہم ارادوں پر تبصرہ کریں، جس طرح کہ آپ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے جی. یا وہ رینٹ کارپوریشن والے ہیں. تو میرے خیال میں اس طرح کی اجازت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھی نہیں دی جب انہوں نے کہا تھا کیا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا؟ بالکل درست. دیکھیے جو ارادہ ہے وہ انفر کیا جاتا ہے،
انفر کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ عدالتی ٹرم ہے، کہ آپ پورا ایک سیاق و سباق دے کر، ایک ٹرینڈ دے کر آپ اسے اخذ کرتے ہیں۔ سو مثال کے طور پہ اگر میں کوئی بدتمیزی کی بات کروں تو بہت ممکن ہے کہ غیر ارادی طور پہ میرے منہ سے نکل گئی ہو، لیکن اگر آپ مجھے منع کریں اور میں 10 دفعہ پھر آپ کو کر کے دکھاؤں تو کتنی بار پہ آپ یہ سوچنا شروع کریں گے کہ یار یہ حادثاتی طور پہ یا غیر ارادی طور پہ نہیں ہو رہی۔ تو فار ایگزامپل اگر میں ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جاؤں بڑی اچھی نیت کے ساتھ، اور انہیں ایکسپلین کروں کہ جناب مارکسسٹ آپ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں پاکستان میں، اور مارکسسٹ اس وقت پاکستان میں الحاد پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ان کے پورا میں نے ایک ٹریلنگ کورس دیکھا ہوا ہے، اس کی کتابیں میں ان کو نوٹرائٹی نہیں دینا چاہتا یہاں پہ ان کا نام لے کر، یہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ فلمیں دکھاتے ہیں، ان فلموں پہ تبصرات ہوتا ہے، لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے یوٹیوب پہ جائیے، وہاں پہ ایک نوجوان جو ان کے چنگل سے بچا ہوا ہے، وہ ان بہت سے نوجوانوں کی نمائندگی کر رہا ہے جو ان کے چنگل سے بچے، اسے پورا سسٹم بتایا A to Z کہ پہلے کیا بتاتے ہیں، بعد میں کیا بتاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سارا پوری کتاب میں ان کا نام ایوری تھنگ از دیئر۔ تو آپ مارکس اور مارکسزم کے حوالے سے لوگوں کے دل میں نرم گوشہ نہ پیدا کریں، اس لیے کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں تو آپ کیوں مارکیٹنگ کر رہے ہیں جبکہ وہ پاکستان میں الحاد کو ایکٹیویٹی پھیلا رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، مان گئی، ٹھیک ہے، ایسا بھی ہو، ساری باتیں ہوگی۔ میرا ان سے جو یہ اختلاف سٹارٹ ہی ہوا تھا پوڈ کاسٹ کے بعد، وہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اس کے بعد اگلی ہی ویڈیو بنائی مارکس اور لینن کے حوالے سے۔ لینن تیمور رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ وہی نظریات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیونسٹ مووی۔ لینن ایک دہشت گرد آدمی تھا، قاتل انسان تھا۔ اس کے زمانے کے پوسٹر آج تک ہیں جو سینٹرل ایشیا میں جا کے کہ قرآن مت پڑھو، لینن کو پڑھو، جس نے اسلام کو بین کیا، وہاں پہ پابندی لگائی کہ آپ اسلام پریکٹس نہیں کر سکتے۔ اس کو اب نبی علیہ السلام سے آپ نے بلانا شروع کر دیا، آپ کو بتایا بھی، سمجھایا، ساری باتیں ہو گئیں، لیکن آپ کی ایک ہی ضد ہے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ قادیانی والے معاملے پہ ایک ہی ضد ہے، مبارک ثانی والے کیس پہ یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے ہیں، میں جب لوہا گرم دیکھوں گا تو پھر میں چوٹ ماروں گا۔ کس کو چوٹ مارو گے؟ کس کے حق میں چوٹ مارو گے؟ تو جو پیٹرن ہے وہ ویل ڈیفائنڈ پیٹرن ہے۔ اس لیے جو نیت کی بات ہے، اور جو ایران کارپوریشن ہے، دیکھیں میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ یہ ان کے پے رول پہ ہیں، ان سے ہدایات لیتے ہیں، نو، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھو یار یہ ان کے پیج نمبر 36 پہ لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 63 پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ایسے بندے چاہیے جو یہ کریں اور یہ حرکت دیکھ لیں، یہ وہی ہے یا نہیں ہے۔ آئی کین شو یو دیٹ، بیونڈ دیٹ وہ میرا ڈومین نہیں ہے۔ تو نیت کی جہاں تک تعلق ہے، وہ اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے، جیسے میں نے آگے آپ سے پوچھا کہ کتنی بار کے بعد آپ کی سوچنا شروع کریں گے کہ یہ غیر ارادی طور پہ نہیں ہو رہا، there is something more sinister there۔ میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ نے انیکا عتیق کو بری کر دی ہے، اور جنید حفیظ کے لیے ہوا پیدا کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا ججمنٹ لے کے آئیں، تو اس پہ کیا لاہ عمل ہے، کیا مطلب ہماری ہوگی اگر ایسا کچھ، اب اگر پے در پہ ایک کے بعد ایک اس طرح رہا ہوتے گئے تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اور اس طرح کے اور کتنے کیس ہیں جو ہماری نزلوں سے اوجھل ہیں، یہ بھی تھوڑا ہائی لائٹ کر دیجیے۔ بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا۔ پہلے تو میں آپ کو اچھی خبر سنا دوں کہ آج ہی خبر آئی ہے کہ 4 ضمانتیں جن پہ یہ بہت زیادہ زمین آسمان کے کلابے بلا رہے تھے کہ ہم نے بڑا کچھ کر دیا ہے، وہ 4 کینسل ہو گئی۔ تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اللہ کے کرم سے۔ رہی بات انیکا عتیق والا، تو میں ضمنی طور پہ بھی، ہمارے پاس وقت کم ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جو حضرات لا علم ہے اس کیس سے، انیکا عتیق ایک بلاسفیمر تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی گستاخی، جناب رسالت نات صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، ان کے تومینہ میں خاکے بنانے، یہ اس پہ کیس تھا۔ وہ گرفتار ہوئی، 2022 میں اس کو سزائے موت ہوئی۔ اب اس کی اپیل جو تھی اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ورغلایا گیا ہے، میرے منہ سے ایسے الفاظ نکلوائے گئے ہیں، میری مرضی نہیں تھی۔ حالانکہ وہ پوری فورینزک رپورٹ ہے ساری، اس نے صرف واٹس ایپ پہ نہیں بلکہ فیس بک پہ جہاں جہاں پہ اس نے وہ گستاخی شیئر کی ہوئی تھی، اس طرح کی یہ اور اس طرح کی بہت سی، وہ سارا اس کے اندر آ گیا تھا۔
تو کسی سٹیج پہ یہ کوئی اپیل نہیں تھی کہ اس نے کچھ کیا نہیں ہے، بلکہ اپیل اس بات پہ تھی کہ جس آدمی نے اس کو پھنسایا ہے، یعنی کہ جو اس کیس میں جو مدعی ہے، اس نے اس کو برگلایا ہے، اکسایا ہے، تو وہ اکسا کے آپ کسی سے قتل کرا دے تو اسے قاتل معاف تو نہیں ہو جاتا، جرم تو یعنی کہ جرم سے کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ یہی بات ان کے وکیل سیف الملوک صاحب، اور سیف الملوک صاحب ایسے وکیل نہیں ہیں جن کو آپ مولوی کہہ سکتے ہیں، یہ صرف گستاخوں کے کیس لیتے ہیں، یا عام طور پہ گستاخوں کے کیس لیتے ہیں۔ آسیہ کا کیس، آسیہ لیوی کا بڑا مشہور کیس، اس میں بھی یہ وکیل اور اس طرح کے کئی کیسز میں وکیل، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کہا کہ یہ اس نے مانا ہے، جو آفیشیل کنفیشن رپورٹ ہے اس میں کنفیس کیا ہے کہ ہاں یہ ون، جو صرف یہ کہا کہ مجھے اکسایا اس نے، تو یہ تو اپیل ہی نہیں تھی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن جج صاحب جو تھے انہوں نے کمال ججمنٹ دی یہ کہہ کے کہ جس فون سے بلاسفمی ہوئی ہے وہ فون تو کبھی اس کے پاس سے نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کو کس چیز کی سزا، اس بات پہ اس کو بری کر دیا۔ میں نے اس پہ پورا ویڈیو بنایا ہے، میں نے اس میں وہ ڈاکومنٹ دکھایا ہے، سیجر میمو، جس میں انیکا عتیق کے انگوٹھا لگا ہوا ہے، اس کے دستخط موجود ہیں کہ وہ جو چیزیں ان کے NCCIA کے یا اس وقت FIA تھی، FIA کے حوالے کر رہی ہے، اس میں وہ فون بھی موجود ہے۔ وہ خود کہہ رہی ہے میں نے دیا ہے، جج صاحب کہتے ہیں نہیں دیا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اب اس کے خلاف اپیل ہوگی، اور یہ امید ہے کہ یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے یہ منسوخ ہو جائے گا۔ جنید حفیظ کے کیس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتا، جتنا جانتا ہوں اس میں بھی لطف کی بات ہے کہ سیف الملوک صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کی، اس کو بلایا گیا، یہ تو نہیں کہا گستاخی کی، یہ کہا جب اسے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار رائے ہے، یعنی کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کیا۔ تو اتنا میں اس کیس سے میں واقف ہوں، باقی اللہ خیر کرے گا۔ آپ انشاءاللہ حوصلہ رکھیے، اس ملک میں ہم شریعت دے کے آنا چاہتے ہیں، ایک بات بڑی پکی ہے، پکی بات ہے، میرے لیے کہنا مشکل ہے بہت، یہ اس کا جذباتی طور پہ وزن اس جملے کا بہت زیادہ ہے۔ میں شریعت لے کے آنا چاہتا ہوں، لاکھوں لوگ اور ہیں، اگر ہم عزت محمد کو یہاں پہ پرزرو نہ کر سکے تو کوئی شریعت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مجھے گالیاں دو، مجھے دھمکیاں دو، روز کر رہے ہوتے ہیں، شریعت کا خواب ہی سرے سے لغو ہو جاتا ہے اگر اس ملک میں ایسی بلاسفمی سسٹمیٹک لیول پہ ہو رہی ہو، اس کو ایسے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہو، تو وہ ہمارے لیے پرائم کوز ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی بے وفائی نہیں ہے انشاءاللہ۔